بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ابھی ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا، پچھلے پروگرام میں معاشرے کے رویوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور ابھی ہم اپنے موضوع سے ہٹے ہوئے نہیں ہیں، چونکہ ہمیں تو زندگی کے تمام شعبہ جات میں جو ہے وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینی ہے۔ اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے معاشرے میں، یہ معاشرے کی اقدار کے بارے میں، تو اسلامی معاشرے کی اقدار طے شدہ ہیں، شخصیت بنی بنائی ہے، یعنی اسلامی اقدار کی روشنی میں ایک شخصیت کی، جسے ہم کہتے ہیں تعمیر سیرت ہوئی ہوئی ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں دیکھا جائے تو ایک شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، ایک ماحول کی تعمیر ہوتی ہے، ایک معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے۔ ہمارا معاشرہ اس ڈگر سے بالکل الگ ہے، اس لیے جو گفتگو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے موضوع سے بالکل قطعی الگ نہیں ہے۔ پچھلا پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی کہ صاحب معاشرے میں بے برکتی ہو گئی ہے، کچھ لوگوں کے پاس وافر مقدار میں کھانا آ گیا ہے، کچھ لوگوں کے پاس روٹی بھی نصیب نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو صورتحال پیدا ہوئی، یہ معاشی عدم مساوات کی وجہ سے بھی ہوئی ہے، اور اسلام منع کرتا ہے اس عدم مساوات کی وجہ سے۔ نہیں اتنا کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ ان کی تجوریاں بھر جائیں، انہیں خبر بھی نہ ہو کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، اور ایک آدمی اتنا غریب و فقیر ہو جائے کہ وہ روٹیوں کو ترستا رہے، اسے نہ ملے۔ یہ اسلامی معاشرے میں ممکن نہیں ہے، اور اسے پسند بھی نہیں کیا جاتا۔ اسلامی معاشرہ جو معاشی مساوات پر گفتگو کرتا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے آپ کہیں گے کہ ایک عجیب موضوع آپ شروع کر رہے ہیں۔ میں شجاع صاحب کی طرف چلتا ہوں، پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیں گے اور پھر اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ وہی صورتحال ہے موسم والی، اچھا، اور ظاہر ہے یہ وائرل ہے، اور وائرل جو ہے شرافت سے نہیں جاتا ہے، اپنے وقت پر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، اور آمین۔ تمام لوگوں کے لیے عافیت اور آسانی کا معاملہ اور صحت کاملہ کا معاملہ فرمائے۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم معاشرے کے مختلف پہلوؤں اور حوالوں سے بات کرتے ہیں، تو یقیناً یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات تو زندگی کے تمام گوشوں کے لیے ہیں، اور جب ہم سیرت کو عنوان بنا کر چلیں گے تو وہ پورے معاشرے وہ پورا معاشرہ جو حضور کے دور میں قائم ہوا، ہر شعبے کا احاطہ ہر ہوگا۔ شعبے کا اس نے احاطہ کیا، تو لا محالہ ہم بھی اپنے معاشرے پر کلام کریں گے تو رہنمائی تو ہمیں سیرت النبی سے لینی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے پروگرام میں برکت کے حوالے سے بھی کلام ہوا، اور ہم نے یہ جانا کہ یقیناً ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے کہ برکت اٹھ گئی ہے، مال میں برکت نہیں، اولاد میں برکت نہیں۔ تو بابا جانو تو صحیح کہ برکت ہوتی کیا ہے۔ ہم نے یہ جانا کہ برکت کیا ہے، کسی شے میں بغیر محسوس طریقے پر اللہ تعالیٰ کی مدد کا، نصرت کا شامل ہونا، اور اس میں بڑھوتری ہونا شروع ہو جائے، اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ یہ مال میں بھی ہوگی، یہ وقت میں بھی ہوگی، یہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ہوگی، یہ اولاد میں بھی ہوگی، یہ گھروں میں بھی ہوگی، یہ اشیاء میں بھی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے مانگا صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے کے بعد کی دعا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ اس میں ہمیں برکت عطا فرما دے اور اس میں سے ہمیں مزید عطا فرما دے۔ تو یہ دودھ کا پینا سنت رسول علیہ السلام، اور اس میں برکت مانگنا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت۔ اللہم بارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما دے، حضور نے دعا مانگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ جانا برکت کسے کہتے ہیں، پھر یہ بھی جانا کہ برکت کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے ہے۔ جتنا میرا آپ کا ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا جائے گا، ہمارے امور میں، کاموں میں، اوقات میں، اولاد میں، مال میں برکت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور سب سے بڑھ کر تعلق، سب سے مضبوط تعلق پوری کائنات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو حضور کی زندگی میں امور میں سب سے زیادہ برکت ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ پھر ہم نے کلام کیا تھا یہ ناشکری کے رویوں کے حوالے سے، اللہ نے اس قدر نعمت دے رکھی ہیں، اس پر ہم نے تفصیلاً کلام کیا۔ جو ملا ہے بھائی اس پر اللہ کا شکر کرو، تو اللہ فرماتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں مزید دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا۔ پھر ہم نے کچھ رویوں پر کلام کیا، اللہ
اللہ نے ہمیں دیا ہے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں، بشرطے کہ حلال پر ملا ہو۔ حرام سے ملا ہوا تو وہ تو جہنم کے انگارے ہیں، حلال پر ملا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ نے زیادہ دیا، ہاں استعمال کریں اور اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھائیں، مگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بھی اس میں شریک کریں۔ یہ جو مزاج کی بات آئی کہ ہر گلی فوڈ اسٹریٹ بن گئی، ہر محلہ فوڈ اسٹریٹ بن گیا اور کھانے پینے میں بڑی ہمیں ترقی کر ڈالی، جس کے ساتھ اور بہت سارے معاملات وابستہ ہو گئے، نہیں جاتے بحث میں۔ البتہ ہم نے ریکمنڈیشنز دی کہ چلا ہی گیا ہے اور کھایا پیا اس نے، اللہ کا وہ شکر ادا کرے، اگر کچھ بچ رہے تو اس کو ضائع نہ ہونے دے، اس کو مناسب انداز سے پیک وغیرہ کروا کر ضرورت مندوں تک پہنچائے۔ اس سے زیادہ اچھی بات بعض لوگ اختیار کرتے ہیں، ہم نے اچھا کھایا ہم دوسروں کو بھی اچھا کھلائیں گے، تو جو خود کھایا اس کا کچھ اور آرڈر پلیس کر کے کسی کو دیتے ہیں۔ اور بعض میں جو اس نہج پر گئے کہ بھائی اللہ نے بڑا دے رکھا ہے، لیکن معاشرے کی 60% 70% آبادی ہے جو بڑی مشکل سے اپنی بنیادی حاجات کو پورا کر پا رہی ہے، تو ہم اپنے خرچوں کو نیچے لائیں گے اور ہم مخلوق خدا پر خرچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بڑا پیارا رویہ، بڑا مطلوب رویہ ہے، اس پر بھی ہم نے کلام کیا۔ مؤمنانہ طرز عمل کیا؟ آخر میں ایک حدیث مبارک پیش کی گئی تھی، ملے تو یہ اللہ کی نعمت مانے بندہ اور اس پر شکر کرے، اللہ کہتے اور دوں گا، اور کوئی مصیبت اور آزمائش آ جائے تو اس پر صبر کرے، اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ اور ہاں یہ بھی یاد آیا، پچھلی نشست کے آغاز میں ہم نے اس پر کلام کیا تھا کہ قوموں کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے بارے میں اجتماعی فیصلے ہوتے ہیں۔ پچھلی قوموں پر آنے والے عذاب، اس کی بنیادی وجہ ان کے گناہ اور ان کی نافرمانیاں تھیں۔ آج ہم بھی اپنے مصائب اور مسائل سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آنا، ملک لیے شریعت کے نام پر تو شریعت کے نفاذ کی طرف پیش قدمی ہونا، اس سے کمتر پر ہمارے اجتماعی معاملات درست نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی پچھلے پروگرام کے شروع میں ہم نے کلام کرنے کی کوشش کی تھی۔ ناظرین، یہ جو برکت کا معاملہ ہے اس کی بالکل ضد جو ہے وہ کثرت ہے۔ جب ہم کثرت کی طلب میں لگ جاتے ہیں تو برکت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی رویہ اگر تبدیل ہو کہ کثرت بھی کی جائے اور برکت کے نظریے سے کی جائے کہ اللہ مال دے، اس میں برکت دے، اللہ مال دے تاکہ میں دوسروں کے لیے خرچ کروں، اللہ مال دے تاکہ تیری راہ میں خرچ کروں، تو پھر کثرت بھی بری نہیں لگتی۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کثرت ہونی چاہیے، زیادہ زیادہ زیادہ۔ جب ہمیں صرف یہ پڑا ہوتا ہے کہ اتنا ہے، اس کے باوجود یہ بھی ہمارا ہو جائے، یہ بھی ہمارا ہو جائے، تو پھر اطمینان بھی ختم ہو جاتا ہے اور برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر تو چھینا جھپٹی شروع ہو جاتی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بتائیے قرآن فیصلہ کر چکا۔ ہاں، یہ کثرت کی طلب نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ لگے رہے، اور آپ نے ابتدا میں بڑی اچھی بات بیان فرمائی، اسلامی معاشرہ ہو اور مسلمان دینی اقدار پر قائم ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرے پاس کتنی دولت ہے۔ کیوں بھلا؟ جس کے پاس دولت ہوگی، صاحب نصاب ہوگا، اس کو تو زکوٰۃ دینی ہے، تو اسے تو یاد ہوگا میں پتہ ہوگا کتنا ہے میرے پاس۔ جی اچھا، پھر یہ بھی جن لوگوں کو اپنی دولت کا پتہ نہیں ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں وہ زکوٰۃ کیسے دیتے ہوں گے، اور اگر زکوٰۃ دیتے ان کی تو زکوٰۃ اتنی بنتی ہوگی کہ پورے قبیلے جو ہیں وہ استفادہ کر لیں اس سے۔ بالکل بجا بات، بالکل بجا بات ہے۔ بہرحال تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ اسلامی معاشرت کی طرف بھی جو آپ نے ابتدا میں ذکر فرمایا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرے پاس کس قدر ہے۔ ہاں، تو بات چلی ابھی تکاثر کے حوالے سے، کثرت کے حوالے سے۔ ایک حدیث مبارک بھی بڑی قیمتی ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس موضوع پر، ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، جو کم ہو اور کفایت کر جائے وہ بہتر ہے اس سے جو بہت ہو اور الہاکم التکاثر سے، اس بہت اور کثرت سے جو غفلت میں ڈال دے۔ وہ تھوڑا جو کفایت کر جائے بہتر ہے اس کثرت والے سے جو بندے کو غفلت میں مبتلا کر دے۔ اب یہ اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا ہے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِيَ الْمَالِ، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اس کی محبت میں ڈوب کر بندہ اللہ کو بھلاتا ہے، آخرت کو بھلاتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، گلے کاٹتا ہے، چوریاں کرتا ہے۔ سورہ زلزال میں ہم پڑھتے ہیں نا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے دفینے خزانے نکال کر باہر ڈال دے گی، ایک تو مردے بھی نکال کر باہر ڈال دے گی قیامت کے دن، سونے چاندی کے ڈھیر بھی نکال کر باہر ڈال دے گی، مجرم اور ناشکرا انسان کہے گا یہ وہ مال ہے جس کی وجہ سے میں نے قتل کیا، یہ وہ مال ہے جس کی وجہ سے میں نے چوری کی، یہ وہ مال ہے جس کی وجہ سے میں نے قطع تعلق کی، آج یہ مال میرے کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ تو محض کثرت
محض کثرت اور محض ہی کثرت یہ تو غفلت میں لے جانے والی بات ہے. یہاں تک کہ حتیٰ زرتم المقابر، تم نے قبریں جا دیکھی. اچھا جی قبر میں کیا لے کے جانا ہے بندے نے؟ کفن کی تو جیب بھی نہیں اور نہ وہاں کوئی ٹرانزیکشنز ہو سکتی ہیں، تجوری بھی نہیں ہوتی نا، تجوری بھی نہیں ہوتی. تو یہ ہے اینڈ رزلٹ. جبکہ اس کے برعکس برکت کا تصور کہ جس میں اللہ کی رضا شامل ہو، اللہ کی یاد شامل ہو، تو قرآن کریم تو فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ دلوں کے اطمینان کی بات جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہے. کثرت سے ملنے والا جو برکت کے ساتھ ہو، زیادہ ملنے والا جو برکت کے ساتھ ہو، اس کی ایک انتہائی شکل سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ہے. مگر وہ بھی کیا فرماتے تھے؟ ایک طرف فرماتے لیبلونی، میرا اللہ میرا امتحان لے رہا ہے، آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. اور دعا کیا فرما رہے ہیں؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا. اللہ اکبر. اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے کہ جو تو نے نعمت مجھ پر فرمائی، میرے والد پر، والدین پر فرمائی، اس کا میں شکر ادا کروں، اور یہ کہ میں وہ عمل کروں جس سے اے اللہ تو راضی ہو جائے. تو کثرت ہو مگر برکت کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، تو احساس ذمہ داری بھی ہوگا اور بندہ بہتر انداز سے اللہ کی نعمت کو استعمال کرے گا. اچھا کثرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ بھائی کثرت کو تو کو بہت بری چیز ہے لہٰذا کمانے کی، بس جتنا کما لیا اس پہ گزارا کر لو. اللہ تعالیٰ اس کو بھی منع نہیں کرتا. رزق حلال کمانے کی اجازت ہے، مال کمانے کی اجازت منع نہیں ہے. وہ سورہ جمعہ میں ہے نا کہ جب تک نماز ہو رہی چھوڑ دو، اس کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرو. تو یہ تجارت اور یہ مال کمانے کی جدوجہد یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن یہی فضل جو ہے بعد میں آدمی کے لیے مصیبت نہ بن جائے. مال کی کثرت جو ہے منع تھوڑی مال کی کثرت، بشرط یہ کہ اسے جائز طریقے سے کمایا جائے، اپنی ضروریات پوری کی جائیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. تو کثرت سے جتنا کمائے منع نہیں. دیکھیے اصول کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سامنے رکھے، معاش کی محنت بھی کرے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں. اور اگر زیادہ ہوگا تو زکوٰۃ نکلے گی اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا تقاضا بھی آئے گا. اللہ کہتا ہے مزید دوں گا. حدیث مبارک میں ہے سبحان اللہ، ہر دن 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک عرض کرتا ہے اللہ جو دے رہا ہے تیری راہ میں سے اور دے دنیا میں بھی، اور اللہ جو روک رہا ہے تو اس کا روک دے. اللہ اکبر کبیر. جو بخیلی کر رہا ہے، کنجوزی کر رہا ہے، تو بھی اس کا روک دے. تو اللہ کی راہ میں بندہ لگائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا. ہاں 1-2 باتوں کی وضاحت اور ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کما تو رہے حلال، ہم اتنا بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، نماز میں ڈنڈی مارتے ہیں، زکوٰۃ میں ڈنڈی مارتے ہیں، وراثت کے احکامات میں ڈنڈی مارتے ہیں، کبھی سود پر بھی کمائی کر لیتے ہیں، کبھی اور کسی حرام انویسٹمنٹ میں پیسہ لگا دیتے ہیں. تو یہ بات درست نہیں ہے. دین پورے کا پورا لینا ہے نا. حاجی میں حلال کماتا ہوں، 16 آنے درست کماتا ہوں، اپنی نوکری پکی کرتا ہوں، پنکچویلٹی کا اہتمام کرتا ہوں، وقت کی پابندی کا اہتمام کرتا ہوں، اصول کی پاسداری کرتا ہوں، میں حرام نہیں بیچتا، میں حرام نہیں کماتا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں ناپ تول کی کمی نہیں کرتا. بہت اچھی بات ہے، مگر یہ دین کا ایک تقاضا ہے نا. اب 16 آنے تجارت تو درست کی اور نماز کے ٹائم پہ ڈنڈی مار دی تو یہ تو گڑبڑ ہو گئی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم اللہ کی کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو، ایک حصہ نہیں مانتے. البقرہ کی آیت نمبر 85 ہے. ایک حکم پر عمل کیا، ایک حکم کو چھوڑ دیا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. جو یہ تقسیم کر دے، کچھ مانے کچھ نہ مانے، یہ قبول ہونا تو دور کی بات ہے، اس کی سزا ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں لوٹایا جائے گا. یہ کلیئرٹی بھی کہ پورے کے پورے دین میں داخلے کا تقاضا ضروری ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اللہ ہمیں معاف رکھے مجھ سمیت. ہم لوگ پورے نہیں بلکہ چوتھائی بھی دین میں داخل نہیں ہیں. کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اللہ مجھے بھی اپنی امان میں رکھے اور معاف رکھے، کیونکہ ہم بھی بولنے والوں میں ہیں اور بولنے والے سب سے زیادہ پکڑے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے معافی اور کی طلبگار ہیں. ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کہنا میں اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے اس بات کی ہدایت دے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کریں بھی، جس بات کو ہم سمجھتے ہیں اس پر عمل بھی کریں. دوئی سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے انہیں معاف فرمائے. تو یہ کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کا تقاضا ہے، تھوڑا تھوڑا نہیں. کثرت کے معاملے میں بھی یہ کہ کثرت کوئی بری چیز نہیں ہے، بشرط یہ کہ کثرت جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ ہو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے پاس مال کی کمی نہیں تھی، بہت تھی.
اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا رزلٹ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف زندگی میں آپ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے سرٹیفکیٹ دلوا دیا کہ اب عثمان جو بھی کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معاف ہے ان کے لیے، سرٹیفکیٹ مل گیا، اور آخرت میں ان کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کے نام سے اللہ تعالیٰ اتنا ہوا ہے، اتنا مال میں کثرت اللہ نے دی ہے کہ آج بھی ان کے نام سے اکاؤنٹ قائم ہے جس میں پیسے جمع ہوتے ہیں، اس باقی آمدن آتی ہے، جو باقی جو ان کے نام کا باغ ہے اس کی جتنی آمدنی آتی ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے، اور اس سے پھر وہ فلاحی اور رفاہی کام ہوتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کا اکاؤنٹ کھول دیا، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ کیا ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ کہاں ہوں گے وہ، اور سرٹیفکیٹ کس نے دیا؟ اور سرٹیفکیٹ رسول اللہ سے مل گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس تو یہ بات ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ بھائی حلال کمانے کا ایک حکم ہے، یہ کل دین نہیں ہے، اس کے ساتھ اور احکامات بھی ہیں۔ حلال کمانا ایک فرض ہے، اس کے ساتھ اور فرائض بھی ہیں، وہ نماز کا بھی ہوگا، زکوٰۃ کا بھی ہوگا، وہ دیگر احکام کا بھی ہوگا، اور پھر ہم امتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس ساری دنیا میں اللہ کا دین پھیلے اور اس ساری زمین پر اللہ کا دین قائم ہو، یہ رسول پاک علیہ السلام کا مشن تھا، یہ سیرت کا اعلیٰ ترین نقطہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ آیت سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 بارہا ہم نے ذکر کیا، یہ غزوہ احزاب کے بیان کے ذیل میں آئی ہے، اور غزوہ احزاب کے موقع پر غزوہ خندق ہے، بیٹل آف ٹرنچز جسے انگلش میں کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام نے اپنے پیٹھے اتھر پر جو ہے وہ پتھر باندھے، کدالیں چلائی ہیں، ساری مشقتیں آپ نے جھیلی ہیں، وہاں یہ آیت کریمہ آ رہی ہے۔ تو امت کمائے منع نہیں ہے، مگر یہ بھی دیکھ لے کہ امت کے پیغمبر علیہ السلام کی تجارت ختم ہو گئی تھی آغاز وحی کے ساتھ، ساری محنت کہاں لگی ہے جی، اس کو بھی سامنے رکھیں۔ تو ہمارے فرائض میں کمانا بھی شامل، ہمارے فرائض میں نماز زکوٰۃ بھی شامل، ہمارے فرائض و ذمہ داریوں میں دین کی دعوت کا کام بھی شامل، ہمارے فرائض و ذمہ داریوں میں اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کرنا بھی شامل۔ یہ پورا پیکیج ہے جس پر آپ نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی بریک پر جانے سے پہلے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی یہ جو مزاج آج کل بنا ہوا ہے نا، اپنے اپنے حصے کا کچھ لے لیا، آسان لگا وہ لے لیا، مشکل نہیں آئی تو وہ حکم مان لیا، رمضان شریف میں 5 نمازیں ادا کر لی، رمضان شریف کے بعد چھوڑ دی، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ 4 نمازیں پوری ادا کی، ظہر اثر مغرب عشاء فجر چھوڑ دی، اور یہ 4 کا حکم اللہ کا ہے تو فجر کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اچھا نماز پوری ادا کی ہے، سود نہیں چھوڑ رہے، اور سود کو چھوڑنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کا۔ بھائی یہ جو ہم نے پک اینڈ چوز کر رکھا ہے خطا نہیں، اور اس پر آیت کریمہ میں پیش کر رہا تھا بریک سے پہلے، البقرہ کی آیت نمبر 85، تم دین کے حصے بکھرے کر دو، کچھ لو کچھ نہ لو، کچھ پر عمل کرو کچھ پر عمل نہ کرو، اس پر تو ذلت اور رسوائی دنیا میں تمہارے لیے اور آخرت میں شدید عذاب۔ اور آج ہماری کیا صورتحال ہے چیک کر لیجئے، آج دنیا میں ہمارا کیا مقام ہے چیک کر لیجئے، آج دنیا میں ہماری حیثیت کیا ہے آپ چیک کر لیجئے۔ مجھے نہیں ضرورت بتانے کی کہ گرین پاسپورٹ کہاں پر کھڑا ہوا ہے، اور ہم کرپشن میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم تعلیمی میدان میں کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اور اکنامک اسٹیبلٹی کے اعتبار سے ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں چیک کر لیجئے، اور دین کے اعتبار سے کہاں کھڑے ہمیں پتہ ہے، کیونکہ وہاں ہیں کھڑے ہوئے جہاں پر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری حرکتیں ہمارے اوپر مسلط ہیں، یہ سارے معاملات ہم پر مسلط ہیں، یہ ہے دنیا کی ذلت اور رسوائی، اللہ کی کتاب اور احکام اور اللہ کے دین کے احکام میں پک اینڈ چوز اور حصے بکھرے کرنے کی وجہ سے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ دنیا کا سب سے بہترین مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، اور دنیا کی سب سے بری قوم جو ہے وہ مسلمان ہے۔ اب ذرا سوچئے، میں بینگ اے مسلم، میں نے بحیثیت مسلمان مجھے سوچنا چاہیے کہ میرا دین جو ہے وہ میری وجہ سے بدنام ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے۔ دین تو رسوا نہیں ہوتا، رسوا تو ایکچوئل میں ہی ہو رہا ہوں، لیکن میری وجہ سے، میرے رویے کی وجہ سے، میرے اعمال کی وجہ سے، میرے شب و روز کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے میرے دین پر بات آ رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں دین بہت، اسلام دین بہت اچھا ہے، لیکن بھائی مسلمانوں سے بچ کے رہنا، استغفر اللہ، ہم یہاں آ گئے۔ جی آپ جو فرما رہے تھے وہ جارج برنارڈ شاہ کے الفاظ بھی ہیں۔ جارج برنارڈ شاہ ایک انگریز مفکر گزرا، وہ کہتا ہے when I read the Holy Quran there is no better book than the Holy Quran in the world۔ جب میں قرآن کریم پڑھتا ہوں اس سے بہترین کوئی کتاب نظر نہیں آتی۔ But when I see the Muslims there is no worse nation than the Muslims in the world۔ جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں ان سے بدترین کوئی قوم نہیں۔ جملہ تو کڑوا ہے مگر ہے سچا۔ پریکٹیشنر نہیں ہے نا مسلمان۔ جی
تو ہم قرآن حکیم کے ساتھ ہمارے تعلق کو دیکھ لیں، پھر ہمارا وہ موضوع آ گیا جو بار بار ہم لے کر آتے ہیں. کیا تعلق ہے قرآن حکیم کے ساتھ ہمارا؟ ماہ رمضان شریف میں رمضان میں 1 کلام پاک 2 کلام پاک ختم کر لیا. جمعے کے موقع پر کلام پاک پڑھ لیا، ثواب لے لیا. کوئی مر گیا تو قرآن خوانی ہو گئی. اب تو یہ نا انتقال کسی کا ہو تو قرآن پاک کھولتے ہیں، اپنے لیے پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس. اور ایسے ایسے نظارے ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے. محلے میں ٹینٹ لگا ہوا ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے، برابر میں مسجد میں نماز کی وقت آ گیا، اذان ہو گئی، جماعت ہو گئی، بیٹھے ہوئے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ اگر اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو تو اللہ کا حکم آ گیا نماز کا، نماز جا کے ادا کرو نا. نہیں، بیٹھے ہوئے رشتہ دار کو خوش کرنا ہے، سیٹ کو خوش کرنا ہے، فلاں کو خوش کرنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. الا ماشاء اللہ 1% لوگ بمشکل ہیں ہمارے معاشرے میں جنہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ زندگی میں آج تک ایک مرتبہ مکمل پڑھا. چیک کروا لیجئے. میں تو کئی علماء کرام سے مختلف مواقع پر چیک کیا، مختلف مکاتب فکر کے علماء سے. پہلے میں 5% کہتا کہ بیٹا 1% بھی نہیں. 1% لوگ بمشکل ہمارے معاشرے کے ہوں گے جنہوں نے آج تک قرآن پاک کا ترجمہ زندگی میں اپنی زبان میں ایک مرتبہ پڑھا ہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن، ہر نماز میں قرآن حکیم. 4 برس کا بچہ کھڑا ہو جائے، 100 برس کا بوڑھا کھڑا ہو جائے، عورت ہو، مرد ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، امیر ہو، غریب ہو، پاکستانی ہو، افریقن ہو، عرب ہو، یا ہندوستان کا یا امریکہ کا یا آسٹریلیا کا یا انگلینڈ کا، جب نماز میں کھڑا ہوگا اللہ چاہتا ہے قرآن کریم قرآن کریم قرآن کریم قرآن کریم قرآن کریم. یہ ہمارا مستقل سلیبس ہے اور ہمیں معلوم ہی نہیں قرآن کریم میں کیا لکھا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. اقبال نے اسی کی ترجمانی کی تھی، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. پوچھ لیں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں یہاں پہ ایسے سوشل اور ویلفیئر آرگنائزیشنز میں جاتا ہوں جہاں یتیم بچے شیلٹر ہاؤس میں رہتے ہیں، اور پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ انکل وہ ان کو بھیج دیں، ہم ان کو سورہ اخلاص کیا پورا اماں پارا پڑھا دیں گے. یہ ہمارے ہائی اپس کا حال ہے، بڑوں کا جو حکمراں بنے بیٹھے رہتے ہیں، یہ بیٹھے تھے کبھی. سورہ اخلاص ہی تلاوت ہو سکتی ہے. اور مجھے یتیم بچے جو شیلٹر ہاؤس میں رہے وہ کہتے ہیں کہ سر ان کو بھیج دیں، انکل ان کو بھیج دیں، ہم اماں پارا ان کو پڑھا دیں گے. شرم سے ہماری نگاہیں جھک جاتی ہیں جب ٹیلی ویژن پر آ کر کبھی کسی وزیر نے کہہ دیا 40 پارے قرآن پاک میں، انا للہ و انا الیہ راجعون. مسئلہ یہ نا کہ ہم نے دین کو تو کھیل، اب ذاتی معاملہ سمجھا ہے، میری مرضی، میں چاہوں جتنا دین چاہوں اختیار کر لوں، جتنا چاہوں چھوڑ دوں. دین تو یہ نہیں ہوتا جو میں نے اختیار کیا وہ یہ دین تھوڑی ہے. دین کے تو تقاضے ہی کچھ اور ہیں. اگر ہم دیندار ہوتے ہیں، یہ جو غیر مسلم حضرات ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، تو یہ یوں ہی دیکھیں، کسی کی زبان فرینچ ہے، کسی کی زبان جرمنی ہے، کسی کی زبان ڈچ ہے، کسی کی زبان انگریزی ہے. قرآن کی تو زبان انگریزی، اردو، ڈچ نہیں ہے نا، اس کی زبان تو عربی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے وہ زبان سیکھتے ہوں گے، عربی سیکھتے ہوں گے نا، اور یا اس کے ترجمے آتے ہوں گے، انہیں دیکھ کے پھر قرآن پڑھتے ہوں گے. تو پہلے وہ قرآن پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ پریکٹس نہیں کر رہے ہوتے، دیکھ رہے، صرف پڑھنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہمیں اس کی پریکٹس کرنی چاہیے، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. اور وہی اصل میں مسلمان ہوتے ہیں. وہ بہتر مسلمان کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ رہے ہیں نا کہ قرآن کیا ہے. ہاں، اس کے 2-3 اسپیکٹ. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ابا مسلمان تھے نا، اس وجہ سے میں بھی مسلمان ہوں. ہاں، مائیکل اس لیے کرسچن ہو گیا کہ جارج کے گھر میں پیدا ہو گیا، چندر پال اس لیے ہندو ہو گیا، گوپال کے گھر میں پیدا ہو گیا، بہرحال فلاں اس لیے مسلمان ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا. بہرحال اتنا سستا نہ سمجھے معاملے کو، اللہ کی جنت کو اتنا سستا نہ سمجھے. مسلمان کے گھر میں پیدائش ہوگی، اللہ کی نعمت مانے، قدر کرے. لیکن امام غزالی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، بندے کو سب سے پہلے پتہ ہے کس چیز سے توبہ کرنی چاہیے؟ اپنے موروثی ایمان سے. وہ ایمان جو ابا سے مل گیا، بھائی پہلے تو تم اس سے توبہ کرو، اس معنی میں کہ شعوری طور پر ایمان لانے کی کوشش کرو. اب جو آپ غیر مسلموں کا ذکر فرما رہے ہیں، جن کو ہم ریورٹڈ مسلمز کہیں تو بہتر لفظ ہے، لوگ کنورٹڈ کہتے ہیں، وہ ٹھیک لفظ نہیں، ریورٹڈ لوٹ آنے والا. کیونکہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. حدیث بخاری شریف میں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، فطرت سے مراد اسلام پر، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں. یہ ماں باپ اچھی طرح سنیں، ماں باپ بناتے یہودی، ماں باپ بناتے نصرانی، ماں باپ بناتے مجوسی. تو ماں باپ بناتے غیر مسلمان کو نان پریکٹسنگ مسلمان.
ماں باپ بناتے بے نمازی، معاف کیجیے گا تلخ بات، حدیث بتا رہی ہے، ماں باپ ہی بناتے نافرمان. نافرمان. بہرحال تو وہ جو غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں وہ شعوری طور پر ہوتے ہیں، وہ اللہ کے کلام کا ترجمہ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ ہم سے 1000 گنا بہتر مسلمان ہوتے ہیں. بڑا پیارا جملہ، مشہور جملہ ہے، they are Muslims by chance, sorry, they are Muslims by choice and we are Muslim by chance. بائی چانس. کیا مطلب اس کا؟ لندن میں ایک صاحب مسلمان ہوئے اور ان کے اعزاز میں بور مسلمز، ہماری طرح کے پیدائشی مسلمانوں نے ایک تقریب کا انعقاد کیا. تقریب شروع ہوئی، ان کو گفتگو کا موقع دیا گیا. گفتگو کے دوران انہوں نے گھڑی دیکھی کہ او اٹس ٹائم ٹو پرے، او بھائی نماز کا وقت ہو گیا، سو لیٹس پرے، ہیو یو میڈ ارینجمنٹس فار دا پریئر. اب وہ سارے مسلمان بغلے جھانکنے لگے ایک دوسرے کی، بھائی یہ کیا کہہ دیا اس نے، یہ نماز پڑھنے کو کہہ رہا ہے. نماز پڑھنے کو کہہ رہے ہیں. تو اس نے کہا واٹ آر یو مسلمس، تم نے نماز کا اہتمام نہیں کیا. تب اس نے کہا یو آر مسلم بائی چانس، الحمدللہ آئی ایم اے مسلم بائی چوائس، نو مور ٹاک، لیٹس پرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تم بائی چانس مسلمان ہو بھائی، مجھے اللہ نے بائی چوائس مسلمان بنایا، کوئی تقریر نہیں ہوگی، آؤ نماز ادا کریں. یہ ہمارا مسئلہ. تو وہ کیوں بہتر ہوتے ہیں؟ کیوں کہ وہ شعوری طور پر ایمان لاتے ہیں. کیوں؟ وہ قرآن حکیم کو سمجھ کر آتے ہیں الحمدللہ. وہ رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں. اور میں یہ گزارش کروں گا ہمارے بھائی اور بہنوں کو، ناظرین کو، کہ وہ ان ریورٹڈ مسلمز کی سٹوری پڑھیں. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کم از کم 95%، بلکہ 99%، لیکن کم از کم 95% کے معاملات کو آپ کو ملے گا انہوں نے قرآن سمجھ کے پڑھا، قرآن سمجھ کر دین کی طرف آئیں، وہ رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کر کے دین کی طرف آئیں. اور ہمارا معاملہ وہی کہ ہم فلاں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہیں، اس لیے ہم میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. جب ہم عمل کے میدان کی بات کرتے ہیں، کردار کی بات کرتے ہیں، اللہ پر توکل کی بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کھپانے لگانے کی بات کرتے ہیں، ہم میں ان میں زمین آسمان کا فرق دکھائی دیتا ہے. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آ کے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم. اصل مشکل یہ ہے، جو بات وقفے سے پہلے ہو رہی تھی، شجاع صاحب فرما رہے تھے کہ جو بائی چوائس مسلمان ہوا ہے وہ تو عبادات جو ہیں ان کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اور ہم چونکہ بائی چانس مسلمان، ہماری زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ کم ہے، سب کی بات میں نہیں کر رہا، سب سے زیادہ کم ہے وہ نماز کی اہمیت ہے. ہمارے نماز کی اہمیت کوئی نہیں ہے. نماز کو مؤخر کر دیتے ہیں. ہم کسی دعوت میں جا رہے ہیں، نماز رات کو آ کے پڑھ لیں گے، حالانکہ اتنا وقت ہوتا ہے کہ آدمی نماز پڑھ کے چلا جائے دعوت میں. یا ہم کسی تقریب میں بیٹھے ہیں، اذان ہو گئی، نماز، بلکہ مذہب کے نام پر محفلیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے علماء کرام کو بلایا، وہ بھی تقریر فرما رہے ہیں، اذان ہو گئی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، گزر گیا. محفل میلاد ہو رہی ہے، خواتین کی یا حضرات کی اذان کی آواز باقاعدہ آ رہی ہے، محفل جاری ہے، ختم ہو گئی. جس قوم کو سب سے زیادہ اہمیت یہ بتائی گئی ہے کہ سب سے پہلے بھائی جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. اچھا، نماز کا فنکشن بھی یہ بتایا گیا، وظیفہ بھی ہے کہ نماز جو ہے وہ ہی برائی سے روک لے گی. تو اگر ہماری نماز، اگر اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم صحیح نہیں ہو رہے ہیں، مسلمان بھی ہیں، تو ہماری نماز صحیح نہیں ہو رہی ہے، ورنہ نماز تو روک لے گی. جی، کئی پہلو ہیں. اب بات نماز پر آئی ہے تو تھوڑا اس پر بھی کلام کریں یاد دہانی کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا. جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت کو ہٹا دیا، قائم نہیں رکھا اس نے. پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں. ہمارے بعض مرتبہ حقوق العباد کا بڑا عراب لگتے ہیں نا، بالکل صحیح بات ہے، حقوق العباد کی اہمیت ہے. پہلا سوال کس کے بارے میں؟ حقوق اللہ کے بارے میں. تو حقوق العباد کی اہمیت بیان کرنا بجا اس کا یہ بتا دیں حقوق اللہ کو پامال کرنے کے لیے لائسنس مل گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلا سوال نماز کے بارے میں. اللہ کے قیامت کے دن حضور نے فرمایا علیہ السلام، جس کی نماز درست اس کے باقی معاملات درست، جس کی نماز میں کمی کوتاہی اس کے باقی معاملات بھی خراب ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے ہماری نمازیں درست نہیں ہوتی. جی، اسی طرح حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس سے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا. یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے. ہاں، کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے تو یہ عملاً کفر ہے، عقیدے کا نہیں. بے نمازی کا جنازہ پڑھیں گے، کلمہ گو مسلمان ہے، مگر عملاً کیا کر رہے؟ کافرانہ روش. آپ کو یاد ہوگا ایک بات ہم نے بیان کی تھی پروگرام میں، ایک بچے سے پوچھا گیا کلاس روم میں، ٹیچر نے پوچھا بیٹا یہ بتائیں نماز کون نہیں پڑھتا؟ کیا کمال کی بات ہے. کیا جواب دیا بچے نے؟ کہتا ہے سر جو مر جاتا ہے نا
وہ نماز نہیں پڑھتا، اور جو کافر ہوتا ہے وہ نماز وہ نہیں پڑھتا۔ نماز نہیں پڑھتا۔ اب نہ تو ہم مرے ہیں اور نہ الحمدللہ ہم کافر ہیں۔ تو اب اور اوپر سے بے نمازی ہو تو ہے کیا پھر آخر؟ غور کریں اور سنیں، منافقین کو ہم جانتے ہیں نا، دور نبوی کے منافقین، جی، اور وہ پانچوں نمازوں میں آتے تھے۔ کیوں؟ وہ پابندی سے آتے تھے۔ ہاں، ان کو پتا تھا اگر نماز بھی نہیں آئے گی تو میں کافر مانا جائے گا۔ بہت توجہ رہے، یہ جو قضا نماز کے مسائل ہیں، فقہا بیان فرماتے ہیں دور نبوی میں نہ ہونے کے برابر مثال ملے گی۔ احزاب کے موقع پہ تو معاملہ الگ تھا، نہ ہونے کے برابر مثال ملے گی۔ یہ تو بعد میں فقہا نے پھر تفصیلی احکام بیان فرمائے۔ دور نبوی میں مسئلہ کیوں نہیں آیا؟ اس زمانے میں منافق بھی نماز ادا کرتا تھا اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، کہتا تھا نماز میں نہیں آؤں گا تو مجھے لوگ کافر سمجھیں گے۔ یہ جو آج ہمارا دور ہے، پانچوں نمازیں ضائع کر کے اذان کی آواز بھی سنتے ہیں، مسجد کے برابر میں رہتے ہیں، مسجد کے برابر میں گھر بھی ہوگا، ساتھ میں جماعت بھی ہو رہی ہے، دکان بھی کھلی ہوئی ہے، کاروبار بھی چل رہا ہے، مطمئن بیٹھے ہوئے، پانچوں نمازیں ضائع کر کے ہم تو مسلمان ہیں۔ یہ ہمارا دور ہے بھائی۔ حضور علیہ السلام کے دور میں تو منافقین بھی پانچوں نمازوں میں آتے تھے۔ اور سنیں، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بندے کے اسلام اور کفر کے بیچ میں نماز ہے، نماز کا فصل ہے۔ نماز ہے تو اسلام کی طرف ہے، نماز جا رہا ادھر کفر کی طرف، اور ہم نماز کو ویٹیج نہ دیں۔ عجیب معاملہ ہو۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے نا بریک سے پہلے ریورٹڈ مسلم سے۔ ایک غیر مسلم ملک میں ایک مسلمان ہوا، ایک شخص نیا اور جانے لگا وہ عمرے پر، عمرے حج کے لیے۔ تو اس کی انویسٹیگیشن ہوئی، بھئی کیسا مسلمان ہوا؟ تو اس غیر مسلم ملک کے جو بھی امیگریشن کے لوگ تھے، دو چار مسلمان آفیسرز بھی ہوں گے، بھئی اس کا انٹرویو لو کہ صحیح مسلمان ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو پوچھا بھئی نمازیں کتنی فرض ہیں؟ اس نے کہا 6۔ کہا ہو کم، 6 کیسے؟ کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز بھی مستقل ادا کرتے تھے، کبھی چھوڑی نہیں۔ یہ اسے پتا ہے، یہ اسے پتا ہے، ہمارے ہاں نہیں پتا کسی کو۔ اس کا لیول دیکھیں، نمازیں 5 فرض ہیں، مگر کہتا ہے نہیں، محمد مصطفیٰ ہمیشہ رات کی نماز بھی ادا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تہجد کی نماز۔ That's why I said 6۔ وہ چکرا کے رہ گیا، وہ مسلمان جو اس غیر مسلم ملک کی امیگریشن کی ڈپارٹمنٹ کے اندر آفیسر تھا۔ تو یہ لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں۔ عجیب بات ہے۔ تو ہم ذرا اپنا جائزہ تو لے لیں، نمازوں کے بارے میں ہمارے رویے کیسے، اور نمازوں کے بارے میں ہماری کس قدر کوتاہی ہیں اور کس قدر ہماری ایکسکیوزز ہیں۔ اللہ اکبر۔ چھوٹے تھے تو ایک وہ اسٹیکر چھپتا تھا، تجھے نماز کی فرصت نہیں، تعجب ہے، تعجب ہے، تعجب ہے۔ اور ایک اور اسٹیکر بھی چلا تھا کہ نماز سے یہ مت کہو کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ہاں، وقت سے یہ کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، وقت سے کہو کہ مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی ہمارے ایمان کی ساری بنیاد، اصل مسئلہ سارا یہی ہے، جو بنیاد ہی ہے ہم نے اسے کمزور کیا، وہ تو باقی چیزیں کیسے ہوں گی؟ نماز ہماری جو ہے وہ ہمارے لیے غیر اہم ہو گئی ہے۔ پڑھ لیں گے، تسلی سے پڑھ لیں گے، آج کل سردی ہے بعد میں پڑھ لیں گے، صبح اٹھ کے پڑھ لیں گے، رات بھر کمبل میں سوئیں گے، اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھائیں گے، خوب گرم کمرے میں ہیٹر بھی چلا کے سوئیں گے، ساری نعمتیں اللہ کی اویل کر لیں گے۔ اور جب اللہ کہے گا 10 منٹ کے لیے ذرا باہر آ جاؤ، تو کہے گا سردی ہو رہی ہے، ہم نہیں آ رہے۔ اور اسی شب میں اگر کسی غیر ملک کے ویزا کے لیے اس کی ایمبیسی کے باہر رات کو 5 بجے پوری رات کھڑے رہیں گے، کھڑے رہتے ہیں کہ نہیں؟ پوری رات کھڑے اسی سردی کی راتوں میں بعض بڑے مہنگے اسکولوں کی بات کر رہا ہوں جن میں بچوں کے ایڈمیشنز کے لیے آدھی رات سے لائن لگانی پڑتی ہے، کبھی کبھی تو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اسی کڑاکے کی سردی میں اگر صبح 6 بجے کی فلائٹ ہو تو 3 بجے ٹھنڈ میں نکل کر ایئرپورٹ پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے؟ بات ترجیحات کی ہے، ترجیحات میں کیا شے اوپر ہے اور کیا نیچے ہے، اصل مسئلہ یہ ہے۔ فلائٹ چھوٹ جائے گی، 6 بجے کی فلائٹ ہے، 3 بجے سے تیار ہو جاؤ، چونکہ 4 بجے 1 گھنٹہ پہلے جو ہے وہ رپورٹ کرنا ہے، پہنچنا ہے، بورڈنگ کرانی ہے، یہ کرانا ہے، پوری رات کالی ہو جائے گی۔ اس میں چونکہ اس ٹینشن سے ہی نیند نہیں آئے گی کہ 3 بجے اٹھنا ہے، بالکل سمجھے؟ ساری رات جاگیں گے، اس لیے کہ فلائٹ چھوٹ جائے گی، نقصان ہو جائے گا۔ اور میں اپنے آپ کو کر رہا ہوں، آپ تمام حضرات سے نہیں کہ میں اس لیے صبح اٹھتے ہوئے کتراتا ہوں، نماز چھوڑ دیتا ہوں کہ یار نماز چھوڑو، سردی زیادہ ہو رہی ہے۔ تو فلائٹ سے نماز سے فلائٹ زیادہ اہم ہو گئی، تو اب میرا ایمان کہاں آ گیا ہے، میں یہ سوچتا ہوں۔ اور مجھے گزارش کرنے دیجیے گا، دسمبر کے اینڈ پر تو اکثر اسکولز میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟
जनवरी में भी ठंड होती है, फरवरी में भी ठंड होती है बहुत से इलाकों में। फजर का वक्त बिल्कुल आखिरी सतह पर आ जाता है, कहीं 6:30 बजे, कहीं 6:40 पर, मुख्तलिफ इलाकों के एतबार से। उस वक्त हम छोटे छोटे बच्चों को वैन में डाल रहे होते हैं, नमाज से पहले बच्चे वैन में बैठ जाते हैं। जी, और वो हमारे ही बच्चे हैं, तो क्या उसके लिए ठंड नहीं है? उसके लिए सर्दी नहीं है? उसकी माँ भी तो उठी, उसका बाप भी तो उठा होगा। तरजीहात का मसला है, हमारी प्रेफरेंस क्या है, हमारी तरजीहात क्या है। एक साहब ने जिक्र किया, आपने कहा ना 6 बजे की फ़्लाइट, इत्तेफाक से सुबह 6 बजे की उनकी फ़्लाइट थी। फरमाया कि नौजवान थे, तो मैंने कहते हैं मैंने 3:15 बजे का अलार्म लगाया, 3:15 का, और वालिदैन को कहकर सोए कि मुझे उठा दीजिएगा वरना कंपनी वाले क्लास लेंगे अगर फ़्लाइट मिस हो गई तो। 3:15 का अलार्म लगाया, 3:14:50 पर आँख खुल गई, 10 सेकंड पहले। क्यों? फ्लाइट है, मिस ना हो जाए, कंपनी वरना क्लास ले लेगी। बस इधर सारी चीज़ों की अहमियत है। अल्लाह ताला कहीं तरजीहात में अल्लाह ताला का हुक्म कहीं अहमियत रखता है कि नहीं, असल नुक्ता ये है, और इसी से हमारे ईमान की कैफियत का पता चल जाता है। भारी बात अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह तरजीह में कहाँ है, अल्लाह का हुक्म तरजीह में कहाँ है, इस तरजीह को मैं अपना देखूं, आप अपना देखें, नाज़रीन अपना देखें, और हम सब अपने ईमान को चेक कर लें कि ईमान कहाँ खड़ा है हमारा। ये बड़ी अहम बात है। अपना मुहासबा खुद आदमी कर सकता है, दूसरा तो खैर क्या करेगा। घर वालों को तो हमारे बारे में कुछ बहुत सी चीज़ें नहीं पता होती, बाहर वालों को तो कुछ भी नहीं पता होता। जितना हमें अपने बारे में पता होता है, मैं कितना मोमिन हूँ, कितना मुस्लिम हूँ, खुद मुझे पता है। अल्लाह मेरे नज़दीक कहाँ है, तरजीहात में अल्लाह कहाँ है, तरजीहात में नमाज कहाँ है, तरजीहात में मामलात कहाँ हैं। हम अपना जायज़ा लें तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि हम कौन हैं, कहाँ हैं और कैसे खड़े हुए हैं। ख़ास तौर पर अब ये आजमाइश का पीरियड आया है, अब मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दी आ रही है, और बार बार वज़ू करना, और फिर असर के बाद तो माशाअल्लाह टाइम होता ही नहीं है, मतलब, और बड़े फ़ायदा भी है इसमें। असर के वज़ू कर लें, और अगर अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ दी है तो इशा तक जो है उस वज़ू से जो है गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर दोहरा लें वज़ू को तो ज़्यादा बेहतर है, फ्रेश वज़ू कर लेना चाहिए। अल्लाह ने बड़ी आसानियाँ भी दीन में रखी हैं, और अल्लाह ने बंदे में बड़ी एडेप्टेबिलिटी रखी है। हर तरह की हालात में हज़रत इंसान अपने आप को फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। ठीक है, हाँ, कनाडा में बहुत से लोग हैं जो -38 पर भी नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए तैयार रहते हैं, यानी कि वो भी जो भी एहतमाम करना होगा। -45 होता है, फिर मामला बंद होते हैं बाज़ इलाकों के अंदर। अब -38 का मतलब हम तो सुनकर ही चकरा जाए ना, नहीं हमारी तो कुल्फ़ी जम जाएगी। जी कर रहे हैं लोग हम। अच्छा, हमने एक, पता ही मुझे नहीं याद है, सोशल मीडिया पे एक जगह देखा था कि एक किसी रशिया में गालिबन या कहीं बर्फबारी में नमाज जुमा अदा हो रही है, नीचे सारी बर्फ बिछी, ऊपर से बर्फ आ रही है और लोग नमाज पढ़ रहे हैं खड़े हुए जुमे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ऐसे नज़ारे आपको हमें मिलेंगे अल्लाह की तौफीक से। 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, शदीद गर्मी है, और बाजमात नमाज हो रही, और ऐसे इलाकों में जहाँ एसी नहीं है, एसी नहीं है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और पाकिस्तान की बात हो रही है, कभी सिब्बी सक्खर के इलाकों में, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, एसी नहीं है अवेलेबल, और बाजमात नमाज हो रही है। अल्लाह के बंदे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। हमारे मुसलमान बच्चे हैं बाज़ ऐसे इलाकों में जहाँ 18-18, 20-20 घंटे का रोज़ा होता है, और वो स्कूलों में भी जाते हैं और रोज़े रखते हैं, और अंग्रेज़ के बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्या मखलूक है, ये स्कूल भी आ रहे हैं, इन्होंने भूख भी बर्दाश्त कर रखी है, और पूरा दिन इनका इसमें निकलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी अहले ईमान का ये तर्ज अमल देख कर लोग इस्लाम की खूबी को देखते हैं। आपने वजह फरमाया था थोड़ी देर पहले कि हम, या पिछले प्रोग्राम में, कि हमारे करतूतों की वजह से लोग इस्लाम से मुतनफ़िर तो नहीं हो जाते हैं। इसके बरक्स ऐसे भी मिसालें मौजूद हैं कि इस तरह के तर्ज अमल को देखकर लोग अश कर उठते हैं, मुसलमानों का दीन इतना प्यारा है, इतना प्यारा तो हम दीन के अच्छे नुमाइंदे बने ना, नुमाइंदे बने तो असल में यही सबसे बड़ी तबलीग यही है। मैं अपने आप को दुरुस्त कर लूँ और दूसरा आदमी मुझे देख के जो है वो ये कहे कि नहीं यार ऐसा होना चाहिए आदमी को, और वो पूछे कि ये ऐसा क्यों है, तो बाद में पता चले कि ये अपने दीन की वजह से ऐसा है, तो यही असल में तबलीग है जो हमें करनी चाहिए। बहरहाल आज के प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हो रहा है, मैं हदीस हदिया करवा दूँ, फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर रही तो अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान हकीम सीखें और दूसरों को सिखाएं। बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह ताला हम सबको इस हदीस मुबारक में मिसदाक बनने की तौफीक अता फरमाए। और नाज़रीन मुहतरम, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अगले प्रोग्राम तक के लिए जनाब शुजाउद्दीन शेख और अपने मेज़बान डॉक्टर महमूद गज़नवी को इजाज़त दीजिए।
اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔